آج 25 شعبان 1446 ہجری مطابق 24 فروری 2025 عیسوی، دن پیر، بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے۔ شریعت انفارمیشن سروس کی 975ویں نشست۔ عنوان ہے قرآن کریم کا تقدس اور اس کے حقوق۔ مخاطب کریں گے عالی جناب ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں محترم ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب سے وہ شہ نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد ابن عبد اللہ الامین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات ناظرین کرام، قابل احترام سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے پھر ایک مرتبہ ہم سب کو رمضان المبارک کا انتہائی بابرکت والا اور رحمتوں والا مہینہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں خوب سے خوب عمل کرنے، عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند ہی ایام باقی رہ گئے ہیں، رمضان المبارک اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ نہیں معلوم کہ دوبارہ پھر آئندہ سال ہمیں یہ مہینہ میسر ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ کتنے ایسے ارباب ہیں، ہمارے رفقا ہیں اور ساتھی ہیں کہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اب جب یہ رمضان ہم گزارنے جا رہے ہیں، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گزرنے والے ہمارے اصحاب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک میں جہاں اور دوسرے اعمال ہیں، جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، ذکر و اذکار ہے، خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، محبت کا اظہار ہے، وہیں اس مہینے میں بہت اہم ترین جو عمل ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے، اس لیے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کی طاق رات میں، یا جس کو شب قدر کہتے ہیں، اس مہینے کی ایک خاص رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو
لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل کیا، دفعتاً واحدہ، ایک بارگی پورا قرآن جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ کے یہاں لکھا ہوا تھا لوح محفوظ میں شروع سے ابد سے، تو وہاں سے اس لوح محفوظ سے اس دنیاوی آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بارگی نازل کیا ایک ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس سمائے دنیا سے اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں 23 ایئرس، اس 23 سال کے عرصے میں جب جب ضرورت پڑی اور جتنی ضرورت پڑی اسی اعتبار سے اللہ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت اس کتاب کو اس سرزمین پر نازل فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں، یہ تمام کتابیں اور صحیفے یہ سب رمضان المبارک میں نازل ہوئے ہیں۔ اللہ نے اسی مہینے کو چنا ہے ان کتابوں کے نزول کے لیے، ان صحیفوں کے دینے کے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال حضور کا وصال ہوا اور آپ نے پردہ کیا، اس سال 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے قرآن کا دور کیا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی جو سنت ہے، یہ سنت جو اسے قرار دیا گیا وہ محض اس امت پر آسانی کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ نماز فرض کر دی جاتی، واجب کر دی جاتی، اور اس امت کے لوگ سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے اگر اس کو چھوڑ دیتے تو یہ واجب اور فرض کے چھوڑنے کے گنہگار ہوتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کرم ہے اس کا اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو فرض قرار نہیں دیا یا واجب نہیں کیا، لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ یہ جو نفل نماز ہے، یہ نفل نماز جو بھی پڑھے گا یا سنت جو بھی پڑھے گا، رمضان المبارک کے علاوہ دنوں میں فرض پڑھنے کا جو ثواب ہوتا ہے، ویسے اس نماز کا ثواب اسے ملے گا۔ اس لیے اتنی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ رمضان المبارک کا قرآن کریم سے گہرا تعلق ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں تراویح کا مکمل اہتمام کریں، اور اگر ادھر ادھر سفر نہیں ہے تو پابندی سے قرآن ایسی مسجد میں پڑھیں جس مسجد میں آرام سے 1.25 پارہ 1.5 پارہ قرآن پڑھا جاتا ہے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو اور جو الفاظ پڑھے جا رہے ہیں وہ صاف صاف سنائی دے اور ہم اسے سمجھ سکیں، سن سکیں آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ اور اگر کہیں ہمارا سفر اگر ہے، کوئی مجبوری ہے، تو بہرحال پہلے عشرے میں قرآن پڑھ کر کے، ہفتے میں قرآن سن کر کے پھر سفر میں جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ ہم نے قرآن سن لیا، تراویح میں قرآن پڑھ لیا یا سن لیا بس کافی ہو گیا، پھر قرآن سننے کا اور تراویح پڑھنے کا جو رواج ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو سننے کا ایک ماحول ختم ہو جاتا ہے، بلکہ تراویح نہیں پڑھتے بہت سے لوگ،
یہ نہایت غلط بات ہے۔ قرآن کریم کا مکمل ایک قرآن کا سننا یہ الگ سنت ہے، اور پورے مہینے رمضان المبارک میں تراویح کا پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ 5 دن میں 7 دن میں قرآن کریم کے سن لینے سے پورے رمضان تراویح کی سنت ادا نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو ہم تراویح میں قرآن کریم اطمینان کے ساتھ سننے کی کوشش کریں اور مکمل تراویح پڑھنے کی کوشش کریں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ خالی اوقات میں، یعنی صبح سے لے کے شام تک جو وقت ہمیں ملے، دکان پر بیٹھے ہیں تو دکان پر بیٹھے بیٹھے، کہیں کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کرتے ہوئے، کہیں اگر خالی ہیں، جاب پر ہیں لیکن کوئی کام نہیں ہے تو وہاں بیٹھے بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ رات میں تہجد کے وقت میں جب ہم اٹھتے ہیں سحری کے لیے، اگر ٹائم ہے تو اس وقت ہم قرآن پڑھیں۔ شام میں ظہر کے بعد ٹائم ملتا ہے، اس وقت ہم قرآن پڑھیں۔ روزانہ اگر ہم 3 پارے قرآن پڑھیں گے الگ سے تو 3 قرآن کریم ہمارا ختم ہو جائے گا، اور 1 قرآن کریم تراویح میں ختم ہوگا۔ لہذا اس طرح 4 قرآن کریم کی تکمیل ہو جائے گی رمضان المبارک میں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس سرزمین پر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کوئی ایسی کتاب نازل نہیں کی گئی اور نہ لکھی گئی جو قرآن کریم سے زیادہ مقدس ہو اور جس کو تقدس حاصل ہو، اور نہ قیامت تک کوئی ایسی کتاب لکھی جا سکتی ہے جو کتاب قرآن کریم سے زیادہ محترم اور مقدس ہو۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ متبرک، سب سے زیادہ بابرکت کتاب اور عظیم الشان کتاب کوئی اگر ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ ہر رائٹر، ہر مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں لکھتا ہے پیش لفظ کے طور پر کہ بھائی میں قارئین سے معذرت خواہ ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کریں، یا مجھے آگاہ کریں، ہم اگلی اشاعت میں سے ٹھیک کریں گے۔ ہر آدمی لکھتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ماہر کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا مصنف اور مضمون نگار کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا صاحب قلم کیوں نہ ہو، امام رازی، امام غزالی کیوں نہ ہو، وہ بھی لکھتا ہے اپنی کتاب میں۔ لیکن قربان جائیے، اس کتاب کا جو مالک ہے، خالق ہے، جو اتارنے والا ہے، جو صاحب کلام رب کائنات ہے، وہ اس کتاب کو شروع کرتا ہے یہاں سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں الحمدو سے لے کر کے والناس تک پورے 30 پارے کا قرآن کریم میں تمہیں سپرد کر رہا ہوں، میں اپنا کلام تجھے دے رہا ہوں۔ میری کبریائی کی قسم، الحمدو سے لے کے والناس تک ایک ذرہ برابر نہ زبر کی غلطی ہے، نہ زیر کی غلطی ہے، نہ پیش کی غلطی ہے، نہ کسی حرف کی غلطی ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے، نرالی کتاب ہے۔ یہ کتاب باعظمت ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا
ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پورا مضمون صحیح ہے، الحمد سے لے کے والناس تک پورا مضمون صحیح ہے، کوئی حرف غلط نہیں ہے، کوئی لائن غلط نہیں ہے، کوئی پارہ میں، کوئی پوری کتاب میں ایک لفظ کہیں فطرت کے خلاف نہیں ہے، سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ اگر سائنس دانوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ قانون اگر غلط ہے، خدا نے خواستہ یا فطرت کے خلاف ہے، تو اس سائنس داں کی غلطی ہے، انہیں اور سرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی اس کے سرچ میں کمی واقع ہے۔ تمہارا سرچ، تمہاری تحقیق غلط ہو سکتی ہے، لیکن رب کائنات کا اتارا ہوا کلام میں ایک لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا تقدس ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ قرآن کریم کے 5 نام ہیں: قرآن، فرقان، کتاب، ذکر، تنزیل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو ان 5 ناموں سے اس کو پکارا ہے۔ قرآن میں 5 کا تذکرہ ہے: قرآن، فرقان، کتاب، ذکر، تنزیل۔ یہ 5 نام ہیں قرآن کریم کے۔ لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہے آپ کی زبان پر کیا ہے؟ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ قرآن۔ کیوں؟ کیا پس منظر ہے؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ 61 بار پورے قرآن میں ریپیٹ کیا ہے۔ 61 بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لفظ کو بار بار بیان کیا، ریپیٹ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن کے ادبی اعجاز اور جو کشش ہے الفاظ میں، اس کے ورڈ میں، چاہے اس کا معنی کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے، تو قرآن میں جو ایک تاثیر ہے اور دل کو کھینچنے کا جو اثر ہے اس کے اندر، قرآن کو سننے والا جب قرآن سنتا تھا تو مصطفیٰ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی، قرآن کا دشمن بھی، حضور کا دشمن بھی قرآن سنتا تھا تو وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا، قرآن کی کشش کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں نے، کفار مکہ نے ہتھ کنڈے استعمال کیے، سازشیں کی قرآن کے خلاف، آواز کو دبانے کے لیے، تاکہ قرآن پھیل نہ سکے، لوگ سن نہ سکیں، نہ قرآن لوگ سنیں گے اور نہ قرآن پھیلے گا۔ چنانچہ جب حضور کہیں قرآن پڑھتے تھے، قرآن اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کے زبان اقدس سے کیا تاثیر ہوتی ہوگی؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو یہ نوجوان، کفار نوجوان اور اس کے جو اوباش قسم، آوارہ قسم کے جو لوگ تھے، وہ باضابطہ متعین تھے کہ محمد جب قرآن پڑھیں تو خوب شور کرو دائیں بائیں سے، تاکہ اس شور کی وجہ سے آپ کی آواز اٹھ نہ سکے، لوگوں کے کان تک یہ آواز ٹکرا نہ سکے اور لوگ قرآن پر ایمان نہ لا سکے، ایمان میں داخل نہ ہو سکیں۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ قرآن نے اس کی اس سازش کو یہاں بیان کیا ہے، اس نے طے کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس اوچھی حرکت، نچلی حرکت کو دیکھ کر کے آسمان سے قرآن کے مالک اور خالق نے کہا
کہ یہ تمہاری ان اوچھی حرکتوں کی وجہ سے میرا قرآن یہ دبنے والا نہیں ہے، میری کتاب چھپنے والی نہیں ہے، یہ کتاب دبائی نہیں جا سکتی ہے، بلکہ یہ قرآن کریم ہم نے قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت بنا کر کے ہم نازل کیا ہے، ہم اسے نازل کر رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، میری کبریائی کی قسم، کہ کائنات میں سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جائے گی اس روئے زمین پر۔ تو قرآن کے معنی کیا ہوا؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 61 بار ریپیٹ کر کے گویا کہ ان لوگوں کو جواب دیا ہے، تم جتنا چاہو اس کی آواز کو دباؤ، جتنا چاہو اسے چھپاؤ، جتنا چاہو اس کے خلاف سازشیں کرو، یہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ ہر دور میں ساری دنیا کے سب مذاہب سے زیادہ کتابوں سے یہ کتاب پڑھی جانے والی ہوگی، اور سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جائے گی۔ اس کی شعاعوں کو چھپایا نہیں جا سکے گا، اس کی روشنی کو، اس کی روشنی پر بند نہیں لگا سکتے تم، اس کی جو رونق ہے، اس کی جو کشش ہے، وہ کشش کام کرے گی۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو کتاب ہر دور میں یہ پڑھی جائے گی۔ چنانچہ آج غیر مسلموں کا، اسلام دشمنوں کا بھی اس پر اتفاق ہے، سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ کوئی کتاب اگر پڑھی جانے والی ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت بنا کر نازل کیا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے، اور یہ کہا کہ یہ ہمیشہ یہ کتاب اپ ڈیٹ رہے گی، آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوگی۔ موبائل کا زمانہ آ جائے، نیٹ کا زمانہ آ جائے، میزائل کا زمانہ آ جائے، آسمانوں پہ تم پہنچنے لگو، سورج کی شعاعوں کو تم قید کرنے لگو، چاہے سائنس سے کتنی ترقی کر جائے، یہ کتاب کے بغیر کوئی آدمی ہدایت نہیں پا سکتا۔ قیامت تک کے لیے ہم نے اس کتاب کو ہدایت نامہ بنا کر کے نازل کر دیا ہے، اور آج بھی اگر 1450 سال کے بعد ٹیکنالوجی کے آج کے دور میں، سائنس کے آج کے دور میں کوئی آدمی اگر اپنا مسئلہ، کوئی آج کا اگر مسئلہ، کوئی پریشانی اگر آئے اور قرآن سے اپنا حل طلب کرے اور قرآن سے اپنا جواب مانگے، تو قرآن سے ایسا جواب ملے گا آپ کو، آج بھی محسوس ہوگا کہ شاید آج ہی میرے مسئلے کے حل کے لیے اللہ نے قرآن کو آج نازل کیا ہے۔ اور کتنے سازشیں نہیں ہوئی اس کتاب کے خلاف، کتنے پروپیگنڈے نہیں ہوئے اس کتاب کے خلاف، کتنے منصوبے نہیں بنائے گئے، کتنا پلان نہیں بنایا گیا اس کتاب کو مٹانے کے لیے۔ لیکن یہ کتاب چونکہ کتاب ہدایت ہے اور اخیر تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا اس کی حفاظت کے لیے، لہذا 1450 سال سے ایک زبر، ایک زیر اور پیش کے ساتھ، شوشے کے ساتھ جیسا یہ قرآن نازل ہوا تھا، جیسی یہ کتاب نازل کی گئی تھی، بے عینی ہی اسی طرح آج تک موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح موجود رہے گی۔ صرف یہ کتاب نہیں، اس کتاب نے تو عربی زبان کو دوام بخش دیا۔ اردو زبان یا کوئی بھی زبان 50 سال میں، 100 سال میں انداز بدل جاتا ہے۔ 100 سال کی اردو آپ پڑھ لیجئے، 70 سال پہلے کی اردو آپ پڑھیے اور آج کی اردو پڑھیے، انداز نہیں بدلا ہے، لہجہ بدل گیا، انداز بدل گیا، بہت سے الفاظ چھوٹ گئے، لیکن عربی زبان ایسی ہے کہ جس کا اسلوب جیسے 1450 سال پہلے تھا،
آج تک وہی اسلوب باقی ہے، وہی انداز باقی ہے، وہی لہجہ باقی ہے، وہی الفاظ باقی ہیں، قرآن کریم کی وجہ سے۔ قرآن کریم جس طرح دائمی کتاب ہے، ویسے اس قرآن کریم نے اس کو بھی، زبان کو بھی دوام عطا کر دیا اور اعجاز بخشا۔ بہت بڑے فصیح اور بلیغ اور بہت بڑے مشہور عالم ہیں علامہ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب جواہر القرآن میں لکھا ہے کہ میں جرمن گیا کسی کام سے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے صاحب زبان، جرمن گیا، وہاں کچھ ہمارے مستشرقین جو اسلام پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، ان کا یہی کام ہے، مستشرقین، اسلام دشمن، جو کسی کو نہیں مانتے، رب کو نہیں مانتے۔ تو ہم لوگ ذرا، میرے کچھ دوست تھے مستشرقین، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی قرآن کریم کو کیا اور لوگوں کی طرح تم بھی کیا فصیح و بلیغ کتاب مانتے ہو اور تمام کتابوں میں سے افضل مانتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بالکل، یہ کتاب سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے۔ کہا کہ تعجب ہے، تم جیسے صاحب علم اور صاحب زبان، صاحب دانش، تم بھی اس کتاب کو اتنا معزز مانتے ہو، اتنی محترم مانتے ہو، بلیغ کتاب مانتے ہو؟ کہا ہاں، امتحان ہو جائے۔ کہا کہ دیکھو ایک جملہ ہم بولتے ہیں، وہ جملہ یہ ہے کہ جہنم بہت بڑی ہے، جہنم کا جو گڈھا ہے بہت بڑا ہے، بہت بڑی جگہ ہے، جہنم کی جگہ بہت زیادہ وسیع ہے، اس کی ایک عربی بناؤ۔ تو ان میں سے، حالانکہ ہر آدمی پڑھا لکھا تھا، تو اس میں سے ایک نے کہا کہ اس کی عربی ہوگی ان جہنم لوسیعۃ، دوسرے نے کہا کہ ان جہنم لفصیحۃ، جہنم بہت چوڑی ہے، بہت گہری ہے، بہت بڑی ہے۔ کہا کہ یہ کوئی عربی ہوئی؟ کہا کہ اب ہم بتاتے ہیں قرآن کی آیت، قرآن کیا کہتا ہے۔ جہنم بہت وسیع جگہ ہے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، تیری جگہ فل ہو گئی؟ تو جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، یعنی کیا اور ہے، حل من مزید، اور ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ڈالتے جائیں گے، جہنمی اس میں ڈالے جاتے رہیں گے، اور جہنم کہتی رہے گی کہ اور ہے، حل من مزید، حل من مزید، اور ہے تو لے کے آئیے، اور ہے تو لے کے آئیے، اور ہے تو ڈالیے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جہنم کی جگہ کتنی زیادہ لمبی چوڑی ہوگی۔ وہاں تو کہا تھا ان جہنم لوسیعۃ لفصیحۃ، لیکن قرآن کا انداز دیکھیے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، قرآن کے اعجاز اور قرآن کا جو ادب ہے، ان کی جو فصاحت ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہے۔ ہوا صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا سارے لوگوں کے لیے؟ سارے لوگوں کے لیے۔ ہوا جو اللہ نے پیدا کیا ساری دنیا کے لیے ہے، روشنی ساری دنیا کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، اپنوں کے لیے۔ تو جس طرح ہوا سب کے لیے ہے، روشنی سب کے لیے ہے، سورج سب کے لیے ہے، پانی جو برستا ہے وہ سب کے لیے ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو
ساری انسانیت کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ بنا کر کے اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم ایمان لائے، اور بعض ہمارے بھائی ابھی تک اس پر ایمان نہیں لا سکے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے بھی ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، ویسے یہ کتاب ہدی للعالمین ہے، یعنی ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب ضابط حیات ہے، یہ کتاب دستور حیات ہے، یہ کتاب منشور حیات ہے، یہ کتاب آب حیات ہے، آب حیات ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے۔ اس کو دیکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، سمجھانا بھی عبادت ہے، لینا بھی عبادت، پکڑنا بھی عبادت، کسی کو دینا بھی عبادت ہے۔ یہ اتنی محترم بشان کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ جب اتنی عظیم الشان کتاب اللہ نے دی ہے تو اس کے کچھ حق بھی تو ہے ہمارے اوپر۔ ہمارے علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں 5 حقوق بیان کیے۔ اختصار سے بات سمجھیے، ٹائم کم ہے۔ 5 حقوق یہ لے کے جائیے آج یہاں سے، اور رمضان المبارک میں کوشش کیجئے کہ ان 5 پر ہمارا عمل ہو سکے۔ اگر یہ 5 میں سے کچھ ایک بھی کم رہ جاتا ہے گویا کہ قرآن کا حق باقی رہ گیا۔ سب سے پہلا حق قرآن کا ہے کہ ہم دل سے اس قرآن پر ایمان لائیں۔ ایمان میں کمی ہوگی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہم رات دن نماز پڑھتے رہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ایمان میں کمی ہے۔ قرآن پڑھتے رہیں گے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کے ایمان میں کمی ہے۔ قرآن پر ایمان لائیں۔ کیا ایمان لائیں؟ ایمان یہ لائیں گے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی ہے، اور الحمد سے لے کر کے والناس تک جو پورا 30 پارے کا قرآن ہے، یہ پورے 30 پارے کا قرآن من وعن، جیسا اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، ویسے ہی آج تک محفوظ ہے، اور یہ کتاب اسی طرح من وعن قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس پر جو ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ہماری کامیابی اسی میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے ہم کامیاب نہ دنیا میں ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیشہ اپڈیٹ رہے گی، کبھی یہ کتاب پرانی نہیں ہونے والی ہے، فرسودہ نہیں ہونے والی ہے۔ اس طرح کی جو اور باتیں ہیں، یہ ایمان لانا اس کا پہلا حق ہے۔ اسی لیے آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ جو پڑھتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان مجمل جو ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ، میں نے ایمان لایا اللہ پر، ان کی اور اس کی کتابوں پر، تو اگلی تمام کتابوں پر، جو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کتابوں کو اللہ نے محفوظ نہیں رکھا، کیونکہ وہ قیامت تک کے لیے کتاب نہیں تھی، لیکن یہ کتاب چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا، اور آج تک یہ محفوظ ہے۔ دوسری چیز ہے، یا کہیے اس کتاب کا دوسرا حق ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ ایمان ہو گیا پہلا نمبر۔ دوسرا نمبر، جب ہم ایمان لائے
کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں۔ سعودی عربیہ وغیرہ میں ایک خاص بہت اچھی صفت ہے، اچھی عادت ہے، کہیں نماز پڑھنے کے لیے حرم آئے، ٹائم ملا 10 منٹ 5 منٹ 2 منٹ، قرآن لیا، پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ بہت اچھی عادت ہے یہ، اور قرآن پڑھنے والے کبھی وہ محروم نہیں ہوتے۔ ہمیشہ جس طرح قرآن کو اللہ نے ہر دور میں سرسبز و شاداب رکھا ہے، پڑھنے والے بھی ہر دور میں قرآن کی تلاوت کرنے والے سرسبز و شاداب رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے کہا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، لوگو قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کل قیامت کے دن یا تمہاری قبر میں جب سارے لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے دوست و احباب تمہیں قبر کے گڈھے میں ڈال کر کے واپس آ جائیں گے، وہاں قبر میں یہ قرآن سفارشی بنے گا تمہارے لیے، شفیعا لاصحابہ۔ قیامت کے دن بھی یہ کتاب سفارش کرے گی، کن کے لیے؟ جو قرآن پڑھتے ہوں گے، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے جتنا ہو سکے۔ لہذا روزانہ پورے سال، صرف رمضان نہیں، پورے سال قرآن کے پڑھتے رہنے کا معمول ہمیں بنانا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 1 پارہ قرآن پڑھیں۔ قمری تاریخ کے حساب سے آج اگر 25 شعبان ہے تو ہم ایسا پڑھیں گویا کہ ہمارا 25 پارے آج پورے ہو گئے۔ روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے تو 1 مہینے میں 1 قرآن ختم ہو جائے گا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ قرآن، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، یعنی ساری دنیا کے علوم ہمیں آتے ہیں، سب کچھ ہمیں آتا ہے اور قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے باہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، باہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنی جہاں سے بے خبر۔ تجھے سائنس آتا ہے، میکس آتا ہے پڑھنا، تجھے سارے علوم تجھے پڑھنے آتے ہیں، لیکن تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو رمضان کا مہینہ سیکھنے کا بہترین مہینہ ہے۔ ہم پیسے خرچ کریں قرآن سیکھنے کے لیے، علماء حضرات سے جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں ان سے سیکھیں قرآن، اور جب تک قرآن ہم نہیں سیکھیں اس وقت ہم قرآن جیسا تیسا، یعنی اگر مہارت نہیں ہے پھر بھی ہم چاہے دقت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، جس طرح بھی ہو سکے ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور دشواری پیش آتی قرآن پڑھنے میں، الفاظ ادا کرنے میں، زبان جلدی پلٹتی نہیں ہے، آپ نے فرمایا اللہ اتنا بڑا کریم ہے کہ تمہاری مشکلات کی وجہ سے قرآن پڑھنے کا دوہرا ثواب عطا کرے گا۔ ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا جو پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، جو دقت آ رہی ہے، زبان نہیں پلٹ رہی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا۔ لیکن ہمیں قرآن مہارت کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے، چونکہ ان کا تو مقام اس سے بھی ہزاروں درجہ اعلیٰ ہے۔ تیسرا جو حق قرآن کریم کا ہے وہ سمجھنے کا ہے، فہم، سمجھنا۔ آپ کے پاس اگر کہیں سے کوئی لیٹر آتا ہے، کوئی خط آتا ہے اور ایسی زبان میں آئے جو آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کتنا بے چین رہتے ہیں۔
کبھی ان کے پاس جاتے ہیں، عربی میں کوئی خط اگر آتا ہے آپ کے پاس اور آپ نہیں جانتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں، کبھی ان کے پاس جاتے ہیں، کبھی ان کے پاس جاتے ہیں، قرآن ذرا یہ لیٹر پڑھ کے بتاؤ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ہدایت نازل کیا دستور حیات بنا کر کے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور زندگی پر ہم پڑھتے رہیں اور اس کو ہم سمجھ نہ سکیں کیا کہا ہے میرے رب نے اپنے کلام کے ذریعے، یہ کتنے ہمارے خسارے کی بات ہے اور لاپرواہی کی بات ہے۔ بلکہ علماء تو یہ لکھتے ہیں ہوا اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن نام ہے لفظ کا بھی اور معنی کا بھی، دونوں مل کر کے قرآن بنتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ قرآن کا لفظ ہم پڑھیں تو ہماری نماز ہو جاتی ہے، چاہے معنی سمجھے یا نہ سمجھے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ تعریف کے اعتبار سے قرآن لفظ کی بھی نام ہے اور لفظ کے ساتھ معنی کا بھی نام ہے۔ اگر کوئی آدمی الفاظ تو پڑھتا ہے معنی نہیں سمجھتا ہے تو گویا اس تعریف کے اعتبار سے قرآن کی اس نے گویا تلاوت ہی نہیں کیا ہے۔ اس صدی کا سب سے بڑا فراڈ اور سب سے بڑا دھوکہ جو دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، وہ یہ کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے، قرآن سمجھنے والی کتاب ہی نہیں ہے۔ اس صدی کا سب سے بڑا فراڈ ہے یہ، دشمنوں کی جانب سے ایک چلائی ہوئی بات ہے، یہودیوں کی جانب سے، عیسائیوں کی جانب سے، غیر مسلموں کی جانب سے، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان ان کی باتوں میں آ کر کے کہنے لگے ہاں بالکل صحیح ہے، یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جب سمجھنے والی کتاب ہی نہیں تھی تو اللہ نے آسمان سے ہدایت والی کتاب بنا کر نازل کیوں کیا ہمارے لیے؟ ایک تو ہے قرآن کی گہرائی میں جانا، وہ تو علماء کا کام ہے، گہرائی میں جانا، مسائل نکالنا، اس سے اس کی نکات پیدا کرنا، اس سے موتیوں کو نکالنا، یہ تو ہمارے علماء کا کام ہے، بڑے بڑے علماء کا۔ لیکن ایک ہے اتنا مفہوم جاننا جس سے کہ اللہ کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ وہ تو ہر مسلمان جو تھوڑا بہت عربی جانتا ہے یا نہیں بھی جانتا ہے تو اس کا ترجمہ جو جس عالم سے آپ کا تعلق ہے، جس مترجم کا ترجمہ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جون سا عالم آپ کو اچھا لگے، ان کا ترجمہ ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کا مقصد ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ وہ لوگ عربی جو نہیں جانتے ہیں اس کا ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں، عربی کا ترجمہ انگلش میں ہے، اردو میں ہے، تیلگو میں ہے، کنڑ میں ہے، کس زبان میں نہیں ہے۔ اور جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمارے دل پر اس کتاب کا اثر کیا ہوگا؟ علامہ اقبال کہتا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یعنی اگر تمہارے دل پر قرآن نہ اترے، تم اسے سمجھ نہ سکو، تو ساری دنیا کی تقریریں تمہارے لیے فیل ہیں۔ بڑے سے بڑے خطیبوں کی خطابت، بڑے سے بڑے واعظوں کا واعظ تمہارے لیے کوئی اثر نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن نے خود کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے تو قرآن کو آسان بنایا ہے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، اور نصیحت حاصل کب ہوگی؟ جبکہ سمجھیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ قرآن کا سمجھنا یہ آسان ہے لیکن سمجھنے والوں کے لیے۔ قرآن کا جو چوتھا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن پر، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہے قرآن پر عمل کرنا۔ دستور حیات یہ ہمارے لیے ہے، کب بنے گا؟ جبکہ ہم عمل کریں۔ عمل کے بغیر
یہ ضابطہ حیات کیسا، دستور حیات کیسا؟ عمل کے لیے اللہ نے اس کتاب کو دیا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے، بہت مہنگی فیس دے کر کے آپ جائیے، 1000 2000 5000 فیس دے کر کے، نسخہ لکھتا ہے آپ کو، نسخہ، یہ دوائی لے لو۔ اب یہ نسخہ لے کر کے اگر مریض وہاں سے آئے اور اس کو چومے، چاٹے، سر پر رکھے، آنکھوں سے لگائے اور طاق پر رکھ دے، آپ بتائیے کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ نسخہ تو بڑے ڈاکٹر کا ہے۔ ویسے قرآن کریم عظیم الشان کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، ساری کتابوں میں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسخہ کیمیا بنا کر کے ہم کو دیا ہے، لیکن آج ہم اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، سروں پہ رکھتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں اور اوپر رکھ دیتے ہیں طاق پر۔ تو امت مسلمہ کی مقدر کیسے تبدیل ہوگی؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جگہ پہ گیا تھا، پروگرام کے بعد ایک لوگوں کو وقفہ دیا گیا سوال جواب کا، تو ایک آدمی پوچھنے لگا کہ مول صاحب وہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے قرآن شریف، اس میں دیمک لگ گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ان کا سوال سنتے ہی میرا بدن کانپ اٹھا۔ اللہ اکبر، قرآن کریم میں دیمک لگ گیا؟ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدن کا رواں رواں میرا کانپنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیوی کو اس کے باپ نے یہ قرآن جب آ رہی تھی جہیز کے سامان کے ساتھ ایک نسخہ بھی تبرکن دے دیا، لیکن پڑھنا اسے نہیں سکھایا اس نے، اور اس وقت اس نے اوپر کہیں الماری پر، کہیں طاق پر رکھ دیا ہوگا، اور آج تک اس نے اسے اٹھا کر کے ہاتھ نہیں لگایا، اس میں اٹھا کر اس کو نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا کہ تمہارے موبائل میں دیمک نہیں لگتا، تمہارے کپڑوں میں دیمک نہیں لگتا، تمہارے سامان میں دیمک نہیں لگتا، گھر کی چیز میں دیمک نہیں لگتا، تمہارے دروازے پہ، ڈور پہ کہیں اگر کوئی گھون لگنے لگے، کوئی پاؤڈر گرنے لگے تو بے چین ہو جاتے ہو تم، اور اس میں دوا چھڑکتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں دیمک لگ گیا، یہ تو ہمیں بولتے ہوئے بھی شرم کا احساس ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو کتاب ہے، کتاب جو انقلاب ہے، یہ عمل کرنے والی کتاب ہے۔ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ کتاب ہماری انقلاب والی کتاب نہیں ہوگی۔ ایک تیلی تھا، تیل بیچنے والا، تیل جانتے ہیں تیلی؟ وہ ایک دیہات میں گیا تھا تیل بیچنے کے لیے، تو ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی پڑھ لکھ کر کے باہر سے آیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہ تیلی جو تیل تول رہا ہے وہ بٹ جو ہوتا ہے، بٹ کلو وغیرہ، وہ کلو نہیں تھا بلکہ ایک پتھر تھا، آدھے کلو کا، 1 کلو کا، وہ پارس کا پتھر تھا۔ پارس کا پتھر کہتے ہیں کہ جس میں لگے، وہ پتھر جس میں لگتا ہے، جس لوہے کی چیز میں، اسے سونا بنا دیتا ہے، وہ پارس کا پتھر۔ اب دیکھیے، یہ پارس کا پتھر رکھ کر کے یہ اپنے سر پر تیل کا ٹوکرا لے کر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو پہچانا نہیں کہ یہ پارس کا پتھر ہے۔ اگر وہ پہچان لیتا تو پھر اسے گھومنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کسی چیز کو ایسے لگاتا، سونا بن جاتا، اس کی زندگی بدل جاتی۔ تو اس نے اس موقع پہ کہا تھا، پڑے پارس بیچے تیل، پڑے پارس بیچے تیل، دیکھو بھائی قدرت کا کھیل۔ یعنی اس نے اسے پہچانا نہیں، اور اس کی وجہ سے وہ چاروں طرف مجبور ہونا پڑ رہا ہے، گھومنا پڑ رہا ہے، تپش میں، دھوپ میں، گرمی میں۔ آج بھی مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ ہمارے پاس اتنی عظیم الشان کتاب ہو کر کے ہم در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو آج تک نہیں سمجھا ہے۔ زندگیاں بدل گئی، قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آیا۔ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ، قرآن کو سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ اگر قرآن ہمارے زندگی میں اگر داخل ہو جاتا، اگر قرآن کو دستور حیات ہم بنا لیتے، رب ذوالجلال کی قسم
آج دنیا کے حالات ہی کچھ اور ہوتے۔ آج تو دیکھ رہے ہیں کہ آج تجاوزات کے نام پر اور پرمیشن نہیں لیا گیا تو اس لیے مسجد شہید کی جا رہی ہے، کہیں اذان پر پابندی، کہیں مدرسوں پر پابندی، کہیں فلاں پر پابندی، کہیں فلاں پر پابندی۔ جو زمین تنگ کی جا رہی ہے وہ اس بنیاد پر کہ ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جو تحریک ریشمی رومال کے سرغنہ تھے، جب مالٹا کے جیل سے واپس آئے تو کہنے لگے میں نے رات کی تاریکیوں میں غور کیا کہ آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں، پستی کے شکار کیوں ہیں۔ میں نے دو باتیں محسوس کی، ایک تو مسلمانوں کا آپس میں جماعتی مسلکی اختلاف کا ہونا، انتشار کا پیدا ہونا، اور دوسرا مسلمانوں کا قرآن سے دور ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچویں چیز اور آخری چیز اور آخری حق یہ ہے قرآن کا کہ جب قرآن عظیم الشان کتاب ہے، محتم بشان کتاب ہے، تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری طرح دوسرے بھی قرآن سے قریب آئیں، تو لہذا ہم قرآن کی تبلیغ کریں۔ انگریزی میں قرآن، ہم جو انگریزی جانتے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائی جو تعلق ہے، ہمیں انہوں نے قرآن کے بارے میں بتائیں کہ ذرا پڑھو تو قرآن کیا ہے اس کے اندر۔ آج یورپ کے ملکوں میں جامع مسجدوں میں جمعہ کی نماز کے بعد لائنیں لوگوں کی لگی رہتی ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ان سے پوچھا گیا، انٹرویو لینے والوں نے پوچھا کہ بھائی تجھے بتانے کے لیے کون آئے تھے قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں؟ کہا کسی نے نہیں بتایا۔ یہ قرآن کریم انگریزی میں پڑھ کر کے ہم نے جو پڑھا، جو سمجھا، اس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، رب کائنات کا کلام ہے، اور یہی سب سے بہترین مذہب ہے، اس لیے میں نے اسے قبول کیا ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ قرآن ہم دوسروں تک پہنچائیں، انگریزی میں دیں، ہندی میں دیں، اپنے گھر کے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں، ہمارے یہاں جو دکانوں میں کام کرتے ہیں، انہیں اسلام پہنچائیں، انہیں تبلیغ کریں، انہیں بتائیں اسلام کی خوبیاں کیا کیا چیز ہے۔ صحابہ کرام جو پہلے کیسے تھے، پہلے جانوروں سے بدتر ان کی زندگی تھی اسلام سے پہلے، لیکن جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو وہ راتوں میں چراغ بجھا کر کے مہمانوں کو کھانا کھلا رہے تھے، اور آسمان سے قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ عین جنگ کے موقع پر جبکہ وہ بالکل موت کے قریب ہے، پانی پلا رہے ہیں، ایسی ہمدردی اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ کہیں سے کراہنے کی آواز آتی ہے تو وہ کہتے کہ میں نہیں، اسے جا کے پانی پلاؤ۔ قرآن پر عمل کا وہ جذبہ تھا کہ وہ شراب پینے کے عادی تھے، لیکن جب قرآن میں اللہ نے شراب کو جب حرام قرار دیا تو قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر، قرآن نے کہا تو وہ لوگ شراب کے برتنوں کو جو منہ تک لے جا چکے تھے زمین پہ انہوں نے پٹک ڈالا اور شراب بہنے لگی گلیوں میں۔ ہم تو رات دن قرآن پڑھتے ہیں، کیا زندگی پہ کوئی اثر پیدا ہوتا ہے؟ کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، قرآن پہ ہم نے عمل نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے عمل کیا تو صحابہ کرام کیا تھے؟ ان کے وہ اتنے مقدس بن گئے کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ 5 حقوق ہیں، قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، اور جہاں تک ہو سکے قرآن کے میسج، قرآن کے پیغام کو عام کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کریم پر ہمیں جینے کی اور ہمیں مرنے کی اللہ توفیق دے۔ جب تک ہم رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ ہمیں رکھے، کتاب کے تقدس کے ساتھ، کتاب کے عمل کے ساتھ اور کتاب کے ایمان کے ساتھ رکھے، اور جائیں تو مولا کریم اس کتاب پر عمل کرتے ہوئے جائیں۔
ایمان کے ساتھ جائیں، یقین کے ساتھ جائیں۔ مولا کریم اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، اے اللہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی مرضیات پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خوب سے خوب عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم بار بار ہمیں یہ مقدس مہینہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلیہ عاجلہ مصبرہ عطا فرما۔ دنیا سے جو لوگ جا چکے ہیں مولا ان تمام کے لیے مغفرت کا فیصلے فرما۔ مولا پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف جو سازشیں چل رہی ہیں ان سازشوں سے امت مسلمہ کی اور مسلمانوں کی اسلام کی حفاظت فرما۔ وما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔